اور اس میں ہماری نیت یہ ہے کہ ہمارا کوئی بھی گھر برباد نہ ہو، جب کسی بچی کی شادی ہو، ان کی شادی خانہ آبادی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ، جیسا کہ یہ ریشو دن بدن بدقسمتی کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے، گھریلو ناچاکیوں کے شکار ہو جاتے ہیں، شادی کے کچھ عرصے بعد ناراضگی، لڑائی جھگڑے، نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے، اور دونوں طرف سے ایک عجیب و غریب یعنی ایک دکھ کا ماحول ہوتا ہے۔ اور یقیناً جب بھی کسی کی شادی ہوتی ہے تو کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ ہماری بچی کا گھر برباد ہو جائے۔ اس کی وجوہات پر ہم غور و تفکر کر رہے تھے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آخر اس کی وجوہات کیا ہیں، کیوں آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو اس کی سب سے ایک موٹی سی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے جو تعلیمات ہیں ان کو یا تو سیکھا نہیں ہے، اگر سیکھا ہے تو اس پر عمل کرنے کی ہم نے کوشش نہیں کی۔ اگر ہم صحیح طریقے سے تعلیمات محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں تو یہ بہت مشکل ہے، ناممکن ہے کہ ہمارا گھر برباد ہو جائے، ہمارے گھر میں سکون نہ ہو اور خدا نہ خواستہ میاں بیوی کے اندر جدائی پیدا ہو جائے۔ تو اسی کو ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج میری نیت یہ ہے کہ انشاءاللہ اس ٹاپک کو کلوز کروں گا۔ شوہر کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو، یا اس کو دوسری طرف سے اگر دیکھا جائے تو بیوی اپنے شوہر کو اگر دن میں 5 مرتبہ محبت کا پیغام بھیجے، کتنی دفعہ؟ اب یہ محبت کا پیغام سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی حوالے سے محبت کا اظہار اس سے کرے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں بیوی سے محبت کے اظہار کو معیوب سمجھا جاتا تھا، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے کہ آپ اپنی ازواج مطہرات سے محبت کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ اس کی کئی مثالیں ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ تو ایک ریسرچ ہے باقاعدہ امریکن، اس میں تقریباً ہزاروں لوگوں پر انہوں نے ریسرچ کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر دن میں 5 مرتبہ میاں بیوی ایک دوسرے کو محبت کا پیغام بھیجیں، اور یہ پیغام سے مراد میسیج بھی ہو سکتا ہے، موبائل کے ذریعے اگر آپ مصروف ہیں، آفس میں ہیں، آپ میسیج سینڈ کر سکتے ہیں، گھر میں ہیں تو کسی بھی حوالے سے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے یا سو اینڈ سو آپ سمجھ سکتے ہیں، محبت کا پیغام، محبت کا اظہار 5 مرتبہ کرنے سے کبھی بھی میاں اور بیوی میں سے کوئی بھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگا۔ ڈپریشن، انزائٹی، ذہنی دباؤ، خفقان، اور پھر اس کے نتیجے میں بلڈ پریشر کا ہائی ہونا، شوگر، گردوں کی تکلیف، بہت ساری بیماریاں سے جنم لیتی ہیں۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اب ڈاکٹر سے پوچھ کر دیکھیں کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جو میڈیسن فروخت ہوتی ہے وہ انزائٹی کے لیے اور ڈپریشن کے لیے ہوتی ہے۔ ذہنی سکون نہیں ہے، نیند نہیں آتی، پریشانی زیادہ ہے، انجانا خوف ہے، فوبیا، یہ ساری ملتی جلتی چیزیں ہیں۔ تو سب سے زیادہ میڈیسن، بلکہ ریسرچ یہاں تک کہتی ہے کہ ہر تیسرا بندہ ڈپریشن کا مریض ہے، ہر تیسرا بندہ ڈپریشن کا مریض ہے۔ تو اس مرض جو کہ اتنی تیزی کے ساتھ ہمارے معاشرے کے اندر پھیل بھی رہا ہے اور موجود بھی ہے، یہ دونوں میاں بیوی بغیر کسی دوائی کے، بغیر کسی میڈیسن کے، بغیر کسی ڈاکٹر کی ٹریٹمنٹ کے، اب اگر صورتحال ایسی ہے کہ ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ ضروری ہے تو وہ میں الگ بات ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک دوسرے سے اس انداز سے یہ تعاون کر کے یہ خود اپنے گھر میں ایک دوسرے کی ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے کہ دن میں کم از کم اپنا ٹارگٹ بنائیں کہ 5 مرتبہ ہم نے اپنے لائف پارٹنر کو محبت کا ایک پیغام بھیجنا ہے۔ اور چونکہ یہ سنت مبارکہ بھی ہمیں اس پر ثواب ملے گا، یقیناً ہم ایسے کریں گے اچھی نیتوں کے ساتھ تو اس پر ہمیں باقاعدہ ثواب ملے گا۔ ایک اور چیز یہ رینیول کرنا، تجدید کرنا،
تجدید وفا کرنا، یوں سے آپ یہ کہیں کہ جیسے شادی ہوئی ہے، نئی نئی بات ہوتی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہمارا لائف سٹائل ہوتا ہے، لیکن جو وقت گزرتا جاتا ہے، نجمن نجمن تدریجن تدریجن ود دی پیسج آف ٹائم، جب ایک مدت گزر جاتی ہے، بچے ہو جاتے ہیں، تو میاں بیوی ایک دوسرے سے ان کی توجہ ہٹنا شروع ہو جاتی ہے، اور کرتے کرتے 10 سال گزرے ہیں، 15 20 سال 25 سال 30 سال گزرے ہیں، تو بالکل الگ تھلگ ایک زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اگر ہم اپنی زندگی کو، ازدواجی زندگی کو صحیح اسلامی اصولوں کے مطابق گزارنا سیکھ لیں تو ہم دنیا میں جنت کے مزے پائیں۔ یہ ویسے میں مبالغتاً کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے اندر ہمیں اتنا مزہ آئے زندگی گزارنے کا، ہمیں ایسے لگے کہ ہماری زندگی میں کوئی دکھ ہی نہیں ہے۔ اور اس کے لیے یہ ہے کہ تجدید کرتے رہیں، تجدید وفا کرتے رہیں، اس کو ٹارگٹ بنائیں، کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ الگ بیٹھ جائیں، بچوں سے الگ، یا اپنی بیوی کو لے کے باہر نکل جائیں، کہیں بیٹھیں، آپس میں پیار محبت کی باتیں کریں، پرانی یادیں تازہ کریں، اور آگے اپنی زندگی کے اندر کچھ گولز سلیکٹ کر لیں، ان پر گفتگو کریں، اور مل کر کسی ایک ٹارگٹ پر کام کرنے کی عادت بنائیں۔ یعنی ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ شوہر کا ایک اپنا انداز ہے کام کرنے کا، کیونکہ اس نے باہر جانا ہے، اس نے رزق کمانا ہے، اس کی اپنی کاروباری، اس کی بزنس ایکٹیویٹیز ہیں، اور وہ ایک خاص ٹائم کے اندر باہر نکلتا ہے، پھر وہ اس کے آنے کے بعد وقت کوئی ٹائم ہی نہیں ہوتا، رات کو 12 بجے تک واپس آ رہا ہے، اور بیوی کی ایک اپنی ڈیوٹی ہوتی ہے، اس نے بس بچوں کو دیکھنا ہے، کھانا بنانا ہے، صفائی کرنی ہے، اور دونوں آپس میں ان کی وہ اٹریکشن اور ان کا وہ آپس میں ایک دوستانہ ماحول جو ہونا چاہیے تھا، وہ آہستہ آہستہ کرتے 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 بالکل زندگی سے ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ہمارا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ ہفتے میں کم از کم ایک دن، ہو سکے تو روز یا 3 دن بعد، یا ورنہ ہفتے میں ایک دن ضرور اس کی تجدید کی جائے، تجدید وفا کیا کریں، ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کریں، اور اس طرح انشاءاللہ ہماری زندگی بہت زیادہ پرسکون گزرے گی۔ اب یہاں پر ہم اس چیز کو بھی ذکر کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ جیسا کہ اب دیکھیں شوہر کی طرف سے ہم نے کافی گفتگو کر لی کہ اس کو کس کس چیز کا خیال کرنا ضروری ہے، اور یقیناً ایک سمجھدار بندے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ اس بات کی حقیقت کو سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے گھر کا حاکم اس وجہ سے بنایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اعصاب کو عورت کے مقابلے میں زیادہ قوت عطا فرمائی ہے، میرے اندر قوت برداشت زیادہ ہے، میرے بازو میں طاقت زیادہ ہے، میرے اندر قوت فیصلہ زیادہ ہے، میرے اندر ڈیسیجن پاور زیادہ ہے عورت کے مقابلے میں، اور یہ کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس گھر کا حاکم بنایا ہے۔ یہ کیوں ضروری ہے؟ اس وجہ سے کہ کوئی بھی کمپنی، کوئی بھی فیکٹری، کوئی بھی حکومت، کوئی بھی فرم بغیر کسی قیادت کے چل ہی نہیں سکتی ہے۔ مینیجنگ ڈائریکٹر ایک ہوتا ہے، آگے ڈائریکٹر جتنے مرضی آپ بنا لیں، فوج کے اندر مختلف رینکس ہوتے ہیں، لیکن فوج کے سربراہ کتنے ہوتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے۔ ملک کے اندر کتنے ڈپارٹمنٹس، کتنے شعبہ جات ہوتے ہیں، لیکن پورے ملک کا سربراہ کون ہوتا ہے؟ جس کے اندر پاور ہوتی ہے اور اس کو حاکم تصور کیا جاتا ہے۔ بغیر حاکم کے اور بغیر قیادت کے کوئی بھی نظام چل، بلکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اگر 3 افراد سفر کریں تو ان تینوں میں سے ایک کو امیر بنا لیا کرو۔ یہ کیوں کہا گیا؟ یعنی اس کے اندر نظام کی جان ہے۔ جب 3 بندوں کو، یعنی منیمم 3 بندے بھی آپ کے اگر سفر کر رہے ہیں
تو ان میں سے ایک کو آپ نے امیر بنا لیا کہ اس کے پیچھے ہم نے چلنا ہے، اس کو فالو کرنا ہے، اس کی بات حتمی ہوگی، اس کا فیصلہ حرف آخر ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ سفر کے اندر وہ تکلیف، تنگی اور وہ جو نقصانات ہیں ان سے یہ تینوں بچ جائیں گے۔ ایک حاکم، ایک امیر ہوگا، مشورے سے چلے گا، فیصلہ اس کا چلے گا، تو اس طرح کسی بھی راستے کے تعین میں مدد ملے گی، ورنہ ایک کا منہ ادھر ہوگا، ایک کا ادھر ہوگا، ایک کا ادھر ہوگا، منزل تک تینوں۔ تو پتہ چلا کہ کسی بھی نظام کی جان یہ ہے کہ کسی ایک کو مقرر کر دیا جائے کہ یہ حاکم ہے، اس کی بات حرف آخر ہے۔ تو اب ہم سوال یہ کرتے ہیں، جیسے ہماری وہ بہنیں جو ہمیں سن رہی ہیں یا سوشل میڈیا کے اوپر بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مرد ہی کیوں حاکم ہے، مرد ہی کو کیوں بنایا گیا حاکم؟ ہم بھی تو حاکم بن سکتی ہیں، یہ کیوں فرمایا الرجال قوامون علی النساء؟ تو مرد کو کیوں چنا گیا کہ مرد حاکم ہے، عورت کو حاکم بنا دیا جاتا، یا کبھی مرد ہو کبھی ہم بن جائیں؟ تو اس حوالے سے میرا ایک سوال ہے کہ دیکھیں، عورت کے مقابلے میں مرد کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اوپر حاکم بمعنی محافظ بنایا ہے، وہ اس کی حفاظت کرتا ہے، یہ اس کا پروٹوکول ہے، یہ اس کی رسپیکٹ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے شوہر کو اس کے اوپر حاکم بنایا ہے۔ لیکن یہاں ہم اتنی بات بھی ضرور کریں گے کہ حاکم بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب عورت اس کی غلام بن گئی ہے، بلکہ اس کے ماتحت کر دیا عورت کو۔ دیکھیے، ایک عورت اگر جاب کرتی ہے، جاتی ہے، تو وہ اپنے باس کے ماتحت ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ اس کی غلام بن گئی ہے؟ نہیں نا۔ جب ایک باس کے ماتحت ہونے کی وجہ سے وہ اس کی غلام نہیں بنی، تو شوہر کے ماتحت ہونے سے اس کی غلام کیسے بن گئی؟ تو سب سے پہلے تو اس شیطانی وسوسے کو ہمیں اپنے ذہن سے دور کرنا ہوگا کہ عورت شوہر کے ماتحت ہے تو یہ اس کی غلام ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، وہ اس کی غلام نہیں ہے، اس کی لائف پارٹنر ہے، اس کی زندگی کی ساتھی ہے۔ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، وہ کوئی بھاگ کر نہیں آئی آپ کے پیچھے، اس کے ساتھ آپ کا اس کے ساتھ جو ایک تعلق واسطہ ہے نکاح کی صورت میں، وہ ایک مکمل معاہدہ ہے، ایک پختہ عزم ہے جس کے تحت وہ آپ کی حفاظت میں دے دی گئی ہے۔ اور عورت یا بیوی ہرگز یہ تصور ہی نہ کرے کہ شوہر میرے اوپر حاکم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کی غلام بن گئی ہوں۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا، کیونکہ شوہر کی اپنی ایک نفسیات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی تخلیق میں جو شوہر کو اس نے مرد کو تخلیق فرمایا، اس میں ہزار ہاں حکمتیں ہیں، ہم کبھی اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اس کی ایک مثال سمجھیں آپ۔ مثال کے طور پر آپ کی جا رہے ہیں، آپ کی بیوی آپ کے ساتھ ہے گاڑی میں، شدید سردی میں بارش ہو رہی ہے، خدا نخواستہ اچانک آپ کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو جاتا ہے۔ اب آپ دونوں میاں بیوی اس کے اندر بیٹھے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ کون نیچے اترے گا اور گاڑی کا ٹائر بدلے گا؟ کون بدلے گا؟ آپ کہیں گے میں ذرا موبائل میں میسیجز چیک کرتا ہوں، تم اترو نا اور ٹولز نکالو اور جیک لگاؤ اور گاڑی کا ٹائر چینج کرو۔ کریں گے ایسے؟ آپ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے آپ کے دل کے اندر وہ غیرت کا جذبہ رکھا ہے کہ آپ کبھی بھی اپنی بیوی کو اتنی سردی میں، بارش کے موسم میں نکال کر اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ تم گاڑی کا ٹائر چینج کرو، بلکہ آپ کیا کریں گے؟ آپ خود نکلیں گے اس کو گاڑی میں، بلکہ وہ نکلے گی تو آپ اسے کہیں گے تم باہر نہ نکلو، سردی ہے، تم بھیگ جاؤ گی۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم سب کے اندر یہ جذبات اللہ نے خود بخود قدرتی طور پر، فطری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھے ہیں یا نہیں رکھے؟ اسی طرح خدا نخواستہ آپ گھر میں بیٹھے ہیں، کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے، باہر کوئی آدھی رات کے وقت کوئی آواز آتی ہے عجیب و غریب سی، تو آپ کبھی کہیں گے بیوی کو کہ جا کے باہر دیکھو نا ذرا کون ہے؟ کبھی بھی نہیں کہیں گے۔ تو شوہر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ایک فطری جذبہ اور وہ ایک بہادری اور وہ ایک جرأت اور وہ طاقت رکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو اس کے ماتحت کر کے کہا کہ اب تم نے آگے کھڑے ہو جانا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ مطلب ہے مرد کے حاکم ہونے کا۔
اب ہمارے ہیں کیونکہ مغربی سوچ بعض وقت غالب آ جاتی ہے، تو وہ کہتی ہے جی اپنا کھانا خود گرم کرو اور سو اینڈ سو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری شیطان کی کارستانیاں ہیں کہ اس نے ہمارے دل کے اندر یہ سوچ پیدا کر دی کہ آزادی کیا ہے؟ یہ آزادی نہیں ہے کہ بیوی آپ کے گھر کی ملکہ ہے اور اس کے ذمے جو ذمہ داری ہے وہ پوری کرتی ہے، اور کہتے ہیں کہ میں کیا گھر کی ماسی ہوں کہ گھر میں صفائی کروں یا گھر کا کھانا بناؤں؟ تو میں یہ سوال کرتا ہوں کہ وہ مرد جو باہر سے ٹماٹر بھی لے کے آ رہا ہے، باہر سے سبزی بھی لے کے آ رہا ہے، گوشت بھی لے کے آ رہا ہے، تو وہ کیا تمہارے گھر کا باورچی ہے؟ تو دیکھیں ڈیوائیڈ کی گئی نا ذمہ داریاں، تو ہر ایک کی اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ تو بیوی کو اللہ تبارک و تعالی نے شوہر کے ماتحت کیا ہے، اور اس کو یعنی شوہر کو ایک ڈیسیجن میکر بنایا ہے اور اس کا محافظ بنا کر، تاکہ گھر کا نظام چل سکے۔ ورنہ اگر دونوں ہی حاکم ہوں گے تو کیا ہوگا؟ ایک کا منہ ادھر ایک کا ادھر۔ اور آپ اس معاشرے کے اندر اس کی زندہ مثالیں دیکھتے ہیں کہ اگر بیوی اس بات سے انکار کر دیتی ہے عملی طور پر کہ میں اس کے کیوں ماتحت رہوں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک کا منہ ادھر ہو جاتا ہے، ایک کا ادھر ہو جاتا ہے، اور درمیان میں کون پستا ہے؟ بچے پستے ہیں۔ اور ناقابل فراموش نقصان ایسا ہوتا ہے کہ ساری زندگی بچوں کے دل سے یہ کسک دور نہیں ہوتی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم شریعت کو فالو کریں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات اشار فرمائی۔ اب یہاں پر یہ چیز بھی بڑی ضروری ہے کہ جو بہت زیادہ یعنی ہمارے ہاں گھروں میں خرابی کا باعث بنتی ہے کہ شوہر نے تو چلے اپنی ذمہ داریاں بھی پوری کر لیں، اس نے سمجھ بھی لیا میں نے برداشت کرنا ہے، اور ہم نے یہ حدیث پاک بھی پچھلے جب میں آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بعض مرد عورتوں پر اور بعض عورتیں مرد پر غالب آ جاتی ہیں، اور میں یہ انا احب ان اکون کریما مغلوبا، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں نرم خو رہوں اگرچہ میری بیوی مجھ پر غالب آ جائے۔ تو اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے، کوئی عیب کی بات نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ بیوی کے اوپر بھی شوہر کے بہت زیادہ حقوق ہیں۔ اب ہمارے یہاں خرابی اس طرح ہوتی ہے کہ جیسے کسی بچی کی شادی ہوئی، اب اس کی رخصتی کے وقت اب بچی کو بہت اچھا پڑھایا لکھایا، اس کو اچھا جہیز بھی آپ نے دیا، اس کے لیے اچھا رشتہ تلاش کیا، اپنی طرف سے آپ نے اچھی سوچ کا مظاہرہ کیا، لیکن ایک بہت ضروری جو چیز تھی وہ ہم اس کو نہ سکھا پائے۔ وہ کیا ضروری چیز تھی؟ کہ اس کو یہ سکھانا چاہیے تھا کہ بیٹا اب ہم تمہارا نکاح کر کے سنت کے مطابق، کیونکہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، تو تمہیں شوہر کے ساتھ رخصت کر رہے ہیں، اب یہ بات ذہن میں رہے کہ ایک مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے اور ایک عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ ایک شادی شدہ عورت پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رہے۔ ایک شادی شدہ عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اس کے شوہر کا ہے، جیسے مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ تو اب جب وہ رخصت ہو کر اس کے گھر آئی ہے تو ماں باپ کو چاہیے کہ اب اس کی تربیت اس انداز سے کریں اور اس کا ذہن بنائیں کہ بیٹا اب تم نے اپنے گھر جا کر اپنے شوہر کے ساتھ نبھا کرنا ہے، اب مرتے دم تک تم نے اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری کا مظاہرہ کرنا ہے، اب تم نے خوشیوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا اور مصیبتوں، پریشانیوں، دکھوں اور تنگیوں کے اندر صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ یہ تربیت کا حصہ ہے، یہ سب سے بہترین جہیز ہے جو اپنی بچی کو آپ دے رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ بچی کے ذہن میں یہ بات شروع سے آپ یا آپ کے خاندان کی کوئی دوسری عورت یا مرد یہ اگر فیڈ کر دے گا یا کر دے گی کہ تم نے اس انداز سے چلنا ہے، شوہر کو اپنے تابع اس طرح کرنا ہے، ساس اگر یوں کہ اس کو یوں جواب دینا ہے، نند نے اگر ایسے بیہیویئر کیا تو تم نے آگے سے اس کا جواب یوں دینا ہے، اگر یہ گر سکھا کر ہم نے اپنی بچی کو خدا نہ خواستہ رخصت کیا تو یاد رکھیں کہ پھر نتائج بہت بھیانک باتوں کا سامنے آتے ہیں۔ اپنی بچی کو بڑے صاف الفاظ میں یہ کہیں کہ بیٹا جب تو اپنے شوہر کو راضی کرے گی
تو تجھ سے اس شور کی رضا کے صدقے اللہ راضی ہو جائے گا۔ یہ بات سمجھا دیں اس کو، برملا اس کو بتا دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر مخلوق میں ہم اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتے تو بیوی کو اجازت دیتے ہوئے کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے۔ اتنی رسپیکٹ رکھی گئی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے۔ بعض اوقات ہم کسی کو پڑھاتے ہیں نا، پھر امتحان بھی لیتے ہیں، پیپر ہوتا ہے نا، دیکھتے ہیں کتنے نمبر لیتا ہے۔ تو گھر تشریف لے گئے اور کہا کہ بیٹا میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں، آؤ چلیں۔ عرض کرنے لگی کہ اے بابا جان، آپ یہ مجھے حکم اللہ کا رسول ہونے کے ناطے دے رہے ہیں یا باپ ہونے کے ناطے؟ ارشاد فرمایا باپ ہونے کی وجہ سے۔ تو عرض کرنے لگی معذرت کے ساتھ اگر ایک باپ ہونے کے ناطے مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جانا چاہتے ہیں تو میں حضرت علی کی اجازت کے بغیر ہرگز نہیں چاہوں گی۔ یار یہ باتیں ہمارے لیے کافی نہیں ہیں؟ اللہ کے رسول کی بیٹی ہیں اور خود اپنی بیٹی کو گھر لے کے جانے کے لیے آ رہے ہیں، تو کیا کوئی سوچ بھی سکتا ہے کہ یہ ان کو اپنے گھر لے جائیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مائنڈ کریں گے، ناراض ہوں گے؟ آئے ہیں اور میری اجازت کے بغیر لے گئے۔ لیکن تربیت کا اثر دیکھیں اور ان کے نمبر دیکھیں امتحان میں کتنے، 110% نمبر، کہ یا رسول اللہ آپ نے میری تربیت اس طرح کی ہے، اب دیکھیں جو سبق آپ نے مجھے پڑھایا ہے میں وہ بھولی نہیں ہوں کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہونے کے ناطے حکم دیتے ہیں پھر تو آپ کا حکم ماننا فرض ہے، لیکن آپ ایک باپ ہونے کے ناطے، باپ ہونے کی حیثیت سے مجھے کہتے ہیں کہ چلو تمہیں میں گھر لینے کے لیے آیا ہوں، تو میں اس وقت تک نہیں جاؤں گی جب تک میرے سرتاج میرے شوہر مجھے اجازت نہیں دیں گے۔ تو بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنا سب کچھ، ویسے بھی وہ سب کچھ چھوڑ کر آئی ہے۔ جب دیکھیں بچی کسی کی شادی ہوتی ہے، وہ کسی خاندان میں جاتی ہے، وہ بہت بڑی قربانی دیتی، اسی لیے ہم نے کم و بیش 3 جمعے اسی پر پڑھائے ہیں۔ دیکھیں ہمارا مسلسل 3-4 لیکچرز جو ہے وہ اسی پر تھے کہ ہم شوہر کو سمجھائیں کہ تم اس بات کا احساس کرو کہ وہ ایک نازک جان ہے اور وہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر تیرے پیچھے آئی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ ہوتا تو کوئی بھی اپنی بیٹی کو اس طرح غیروں میں کبھی بھی نہ دے۔ لیکن جب وہ آ گئی ہے تو اب اخلاقی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں 2 چیزوں کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، ایک تو نماز ہے اور دوسری 2 کمزور چیزیں ہیں، وہ تمہاری بیویاں اور تمہارے غلام ہیں۔ تو اسی لیے ہم نے بہت مفصل اس پر بیان کیا، لیکن بیوی کو یعنی جس کی شادی ہو کے جا رہی ہے اس کو بھی یہ سمجھانا بہت ضروری ہے کہ اب تم سب کچھ جب چھوڑ چھاڑ کے آ گئی ہو شوہر کے ساتھ، تو اب تم نے اسی کے ساتھ مرنا اور اسی کے ساتھ جینا ہے۔ اور ذہن نصیب یہ ساری کی ساری صورتحال خوف خدا کے پیش نظر ہو، اللہ کی محبت میں ہو، اللہ کی رضا کے پیش نظر ہو، پھر دیکھیں اس کے اندر برکتیں کیسے پیدا ہوتی ہیں۔ بیوی اگر نماز نہیں پڑھتی، شوہر کو یہ فکر لاحق ہو کہ یہ نماز کیوں نہیں پڑھتی، اور اس کو بڑے پیار محبت سے ٹریٹ کرے۔ شوہر نماز نہیں پڑھتا تو بیوی اس کی فکر میں لگ جائے کہ وہ نماز پڑھے۔ شوہر جو کام کرتا ہے اس کو گاہے بگاہے سمجھاتی رہے کہ میں بھوکی گزارا کر لوں گی لیکن لقمہ حرام تم نے گھر میں نہیں لا۔ ایک حدیث پاک مجھے یاد آ رہی ہے، آخر میں وہ بیان کرتا ہوں۔ دیکھیں میاں اور بیوی جب ایک دوسرے کو نیک بنانے میں لگ جاتے ہیں، جب ان کی محبت آپس میں اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے، بیوی جب چائے کا کپ بھی بناتی ہے نا تو اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے شوہر کو راضی کرنے کے لیے چائے کا کپ بنا رہی ہوں، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ ساری زندگی اسے یہ کام کاج بھاری نہیں لگے گا کیونکہ وہ رب کو راضی کر رہی ہے، بات ختم ہو گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رات کو تہجد کے وقت، کتنی پیاری حدیث پاک ہے، سنیے گا ذرا، شوہر اٹھتا ہے نماز تہجد کے لیے اور وہ وضو کرتا ہے، وہ بیوی کو جگاتا ہے کہ تو اٹھ کے نماز تہجد پڑھ۔ اب اس کی آنکھ کھلتی نہیں ہے، وہ جگاتا ہے لیکن وہ تھوڑا سا سستی کیونکہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے،
تو اب وہ پانی کا چلو لے کر آ کے اس کے چہرے پر چھینٹے مار کر اسے جگاتا ہے کہ تو اٹھ اور تہجد کی نماز پڑھ۔ اب اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، اب وہ اٹھتی ہے، وضو کرتی ہے، اب ایک طرف شور، اس وقت وہ کہتے ہیں نا کہ ادھی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں، بخشش منگڑ والے کارن کھلا ہے دروازہ، وبالاسحار ہم یستغفرون۔ اس قبولیت کی گھڑی کے اندر ایک طرف شور اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے اور دوسری طرف بیوی اللہ کی راضی کرنے کے لیے نماز پڑھ رہی ہے۔ کیسا روح پرور منظر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ دونوں رات کو اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں اور وہ دونوں سجدے میں جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی مسکراتا ہے، جیسا اس کے شایان شان ہے کہ یہ دیکھو میرے بندے رات کو اٹھ کر دونوں مجھے راضی کرنے کے لیے میرے سامنے سجدہ ریزیاں کر رہے ہیں۔ کاش ایسا شوق ہمارے اندر پیدا ہو جائے، دیکھیں پھر گھر کیسا خوشیوں کا گہوارہ بننا ہے۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ کی آپس میں ویسی ٹھنی ہوئی ہو اور آدھی رات کو آپ پانی کی چھینٹے ماریں تو اور آپ کہیں کہ امام صاحب نے یہ صحیح سبق سکھایا تھا۔ مطلب آپس میں اگر انڈرسٹینڈنگ ہو، رات کو آپ آپس میں میٹنگ کر لیں کہ ٹھیک ہے ہم اپنی تہجد پڑھیں گے، اور اگر میں تو یعنی یہ خاص طور پر اس طرح، یعنی اگر محبت کا اظہار اس طرح ہو تو پھر اس کے کیا ہی مزے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں کو خوشیوں کا گہوارہ بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں کو، ہمارے بیوی بچوں کو، سب کو اپنا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع و فرما بردار بنائے۔